السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ذمہ داران مساجد اور میری اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے کامیاب زندگی کا ایک قیمتی راز، عبادت میں شوق۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی عبادتوں میں شوق پیدا کریں۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالی کی ایک ایک نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات اگر ہمارے اوپر کسی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات اللہ ہی کے ہم پر ہیں تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ادب ہم اللہ ہی کا کریں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئیں تو ہماری عبادت کے اندر شوق و جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت میں شوق ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کی تمام تاریکیوں کو، زندگی کے تمام اندھیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارے دل کے اندر جو ہے شوق ہو، جذبہ ہو، اور ہم شوق اور جذبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ آپ اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے آگے آگے چل رہے تھے۔ چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑ کر اور سب سے پہلے آپ کوہ طور پر آ پہنچے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا وَهُمْ عَلَىٰ عَصْرِي،
वअजिल्तु इलैका रब्बि लितर्दा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे साथी मुझसे पीछे आ रहे हैं और मेरी जल्दी की वजह ये थी कि ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इससे ये मालूम होता है कि अगर नेक आमाल में जल्दी और शौक इख्तियार किया जाए तो इससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होते हैं। हमें बहैसियत मुसलमान, हमें मुसलमान होने के नाते इस दुनिया की जिंदगी के अंदर हमेशा नेक अमाल करने का मौका मिलता ही रहता है। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत जो है कामिल ज़ौक़ व शौक के साथ करें, अल्लाह ताला के दरबार में जो है शौक के साथ हाजिर हो। अगर आप मस्जिद के अंदर नमाज के लिए आते हैं तो शौक के साथ मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के दरबार में आए। क्यों? इसलिए कि शौक से इबादत करने से जो है हर चीज हासिल हो जाती है। अगर आप शौक से नमाज पढ़ते हैं, शौक से नेक अमाल करते हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको सारी चीजें हासिल होंगी। कुरान मजीद के अंदर आता है, कुरान मजीद के अंदर आता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले समझिए कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को जो है दुरुस्त कर दे, ठीक कर दे। अब इंसान इस दुनिया के अंदर अपने मामलात के दुरुस्त होने के लिए कि हर तरह के हमारे मामलात ठीक हो जाए, आसान हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मामलात के अंदर आसानियां फरमा दे। अब इसके बाद इंसान जो है अपने मामलात की तकमील के लिए, अपने मामलात को पूरा करने के लिए, चाहे वो मामलात जो है मुमकिनात में से हो, चाहे वो गैर मुमकिनात में से हो, इंसान अपने मामलात की तकमील के लिए इस दुनिया के अंदर तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दुनिया के अंदर बास नादान ऐसे भी होते हैं जो शिरकिया तावीज़ात का भी इस्तेमाल करते हैं, और बास ऐसे होते हैं जो गैर शरई उमूर को भी इर्तिकाब कर बैठते हैं। आइए आज के दिन मैं आपको उजालों वाला रास्ता बताता हूं। अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मामलात को आसान बना देगा और फिर हमारे ऊपर जो है अल्लाह की रहमत भी, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया के अंदर बयान फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। कुरान कहता है व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी औलाद की ख्वाहिश का इजहार किया। यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल की हो गई थी, लेकिन अभी भी उनका घर जो है औलाद की नेमत से खाली था। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में अल्लाह के सामने जो है औलाद की ख्वाहिश का इजहार किया। अल्लाह ताला से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। ये मेरा ईमान और अकीदा है कि वारिस अता करने वाला तू है, औलाद देने वाला तू है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की ख्वाहिश का इजहार किया। 90 साल की उम्र में जो है अल्लाह ताला से औलाद मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस दुआ के जवाब में ये नहीं कहा कि ज़करिया अब तो वक्त गुजर चुका है, तुम भी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, अब तो शाख मुरझा चुका है, ये वक्त जो है, ये उम्र जो है औलाद मांगने का नहीं, बल्कि कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया। अल्लाह तबारक व तआला
بیان فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو بیٹے کے قابل بنا دیا اور ہم نے سیدنا یحییٰ انہیں عطا فرمایا۔ معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ہے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہنے والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی پکار کے اندر رغبت تھی، ان کی پکار کے اندر ایک جذبہ تھا اور ان کی پکار کے اندر خشیت الہی کا پہلو جو ہے غالب تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ہمارے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کامل ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے حد سے زیادہ اذیتیں پہنچائیں، حد سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب، جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ جو ہے میری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ہمیں کیسی عبادت الہی کی طرف کیسی رغبت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا آغاز کیا۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے تلاوت کو جاری رکھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 آیات پڑھ کر کے آپ رکوع کر لیں گے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر ڈالی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی اور سورہ نساء کی تلاوت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے تو اس رحمت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے، اگر عذاب والی آیت کو پڑھتے تو اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اور آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید بیان کی، ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن مجید کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی طرح جو ہے رکوع بھی آپ نے کیا اور اسی طرح آپ نے سجدہ بھی کیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر
کوئی آدمی شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر ہماری عبادت میں شوق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر ایسا نور اور ایسی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کو کسی لفظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قیام کیا، یعنی پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، لمبا قیام آپ نے کیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ نے مکمل قیام کیا ہے، پوری رات آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، انہا صلاۃ رغبت و رہبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ رغبت کی نماز اور شوق کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبات کیے تھے، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوالات بھی کیے۔ معزز سامعین کرام، آج دیکھ لیجئے ہماری رغبت، ہماری توجہ جو ہے دنیاؤں کی طرف ہے، دنیا داری کی طرف ہے، دنیاوی دھندوں کی طرف ہے۔ یقین مان لیجئے اگر ہماری توجہ جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف ہو جائے گی، شوق عبادت کی طرف ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اپنی رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بالکل کھول دے گا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج ہمارے اندر سے عبادت کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے ہمارے دل کے اندر عبادت کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسجدیں ویران رہتی ہیں، ہمارے مسجدیں نماز کے وقت میں خالی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے ایام میں، یعنی وہ دن، یعنی وہ ایام جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مرض الموت کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کا عالم تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے تو ہوش میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، اپنے نواسے حضرت حسن و حسین کے بارے میں نہیں پوچھتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو سب سے پہلے تمام لوگوں سے یہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام جواب دیتے، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار صحابہ مسجد کے اندر صفوں میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، یہ بات سننے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غشی طاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال یہ تھا کہ اسی طرح سے پھر 3 مرتبہ ہوا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا افاقہ محسوس کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے جو ہے پانی سے نہلایا جائے، مختلف کنووں سے پانی لا کر کے آپ کو جو ہے
ایک برتن میں بیٹھا کر کے اور آپ کے اوپر جو ہے پانی ڈالا گیا. جب آپ کو تھوڑا سا جو ہے افاقہ ہوا اور تھوڑی سی آپ نے جو ہے راحت محسوس کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے مسجد کے طرف دو صحابیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر کے چل پڑے. حدیث کے الفاظ ہے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مسجد کے طرف چل کر کے جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے زمین کے اوپر جو ہے لکیریں بنا رہے تھے. یعنی چلنے کی سکت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. دو صحابی کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں, اور وہ بھی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو ہے زمین سے گھسٹ رہا ہے اور زمین کے اوپر جو ہے آپ کے پاؤں کے نشانات پڑ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق عبادت میں جو ہے مسجد کے اندر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ کس نبی کا حال؟ یہ اس نبی کا حال ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہ اس نبی کا حال ہے جو قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے اگر جنت کے اندر کوئی داخل ہوں گے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر جاؤں گا اور جنت کے دروازہ پر جا کر کے جنت کے دروازہ پر دستک دوں گا. جنت کا دروازہ جو ہے ہم سے پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں. جنت کے دروازہ جنت کے جو داروغہ ہوں گے, جنت کے داروغہ کہیں گے رب نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازہ پر دستک دے تو تم ان کے لیے جنت کے دروازہ کو کھول دینا. اس نبی کا حال یہ ہے کہ آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے, تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوتا ہے تو آپ جو ہے دو صحابی کے کندھوں کا سہارا لے کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم بھی جو ہے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آج ہمارے اندر سے جو ہے عبادت کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت شوق اور ذوق کے ساتھ ہم کریں. معزز سامعین کرام, آج ہمارے اندر سے جو ہے عبادت کا شوق ختم ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ آج کے اندر ہمارے زندگی کے اندر جو ہے اطمینان و سکون نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر اطمینان و سکون ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہی تعلیم ہمیں دی ہے, یہی سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. معزز سامعین, صحابہ کرام کو دیکھیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج ہم میں سے ہر آدمی کے پاس جو ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے مہیا ہے. آج کوئی آدمی فقر و فاقہ کی زندگی بسر نہیں کرتا. صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, غربت تھی, مسکینی تھی, لیکن ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو قارون کے خزانہ میں بھی نہ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کامل ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کی عبادتوں کے اندر خشیت الہی ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شوق عبادت میں دنیا کے تمام شوق کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے لیے مسجد کے اندر جاتے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جب صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام بے ہوش ہو کر کے صف کے اندر گر جایا کرتے تھے. جب وہاں سے کسی منافق کا گزر ہوتا تو منافقین
صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے منافقین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ان بیوقوفوں کو دیکھو کہ یہ لوگ جو ہے بازاروں کی طرف نہیں جاتے، یہ لوگ کاروبار نہیں کرتے، ان کی توجہ جو ہے بازاروں کی طرف نہیں ہوتی، مال و دنیا کے مال و متاع کی طرف جو ہے یہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ منافقین ہمارے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے لیے کیا مہمانی تیار کر رکھی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرو گے کہ اے ہمارے رب تو میرے فقر و فاقہ میں اضافہ فرما۔ معزز سامعین، غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام غربت اور فقر و فاقہ اور غربت اور مسکینی کے باوجود وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کے دن کس نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کے دن کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کے دن کس نے کسی کی جنازہ کی نماز پڑھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن جو ہے جنازہ کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کے اندر عبادت کا ایسا شوق ہو اور جس کو جو ہے حسنات سے اس قدر نیکیوں سے اس قدر لگاؤ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے جنت کو بالکل واجب کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیکیوں سے کتنا لگاؤ تھا اور نیکیوں کی کتنی قدر کیا کرتے تھے، اور وہ نماز کی فکر میں جو ہے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جو کھڑے ہوئے مصلی پر کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس نے جو ہے زہر آلود خنجر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیٹ کے اندر گھونپ دیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کرائی اور نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنے میں کسی نے کہا امیر المومنین نماز یعنی آپ نے نماز مکمل نہیں کیے، جیسے آپ نے نماز کا آغاز کیا ویسا ہی آپ پر حملہ ہوا، اس لیے نماز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم جو آدمی نماز کو ضائع کر دے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، زخم اتنا گہرا تھا کہ کھڑے ہوتے ہی خون تیزی سے جو ہے آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ جو ہے کپڑا باندھا گیا، کپڑے سے باندھ کر کے آپ نے نماز مکمل کی۔ معزز سامعین، یہ کس صحابی کا حال ہے؟ یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی الہامی ہوتا، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب وہ راستے چلتے تو شیطان بھی راستہ تبدیل کرتا تھا۔ یہ وہ عمر ہے جن کے محل کو، جنتی محل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا، اور یہی وہ عمر ہے جن کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ آیتیں نازل کی۔ اس عمر کا حال یہ ہے کہ آخر وقت میں آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں، پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فکر کرتے ہیں تو نماز کی فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسا جو ہے ان کے اندر نماز کا شوق تھا، نیکیوں کا شوق تھا۔ اگر کسی آدمی کے اندر نیک کام کرنے کا ایسا شوق پیدا ہو جائے تو اس کا انجام جو ہے بڑا ہی نیک ہوتا ہے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام میں آتا ہے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی وفات تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہوئی تھی۔ آج ہمارے اندر جو ہے عبادت کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ ان کے اندر نیکیوں کا کتنا شوق ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے امامہ گزرے ہیں، اس میں سے ایک امام آتا ہے امام اعمش۔ امام اعمش آپ کا جو اصل نام جو ہے سلیمان تھا، اور اعمش جو ہے آپ کا لقب تھا۔ اور اعمش عربی زبان میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو چکی ہو۔ تو امام اعمش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے اتنا روتے کہ کثرت بکا کی وجہ سے زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کی بینائی آخر عمر میں جو ہے کمزور پڑ گئی تھی۔ حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ 40 سالہ زندگی میں نے صرف ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر جماعت کے پڑھی۔ آج دیکھ لیجئے بغیر جماعت کے بعد کئی وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں صرف ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر جماعت کے پڑھی۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، حضرت آپ نے 40 سالہ زندگی میں صرف ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر جماعت کے پڑھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور کفن دفن میں مشغول ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے اس دن جو ہے ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر جماعت کی پڑھی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے آج جو ہے ہم اللہ کی رحمت اور برکتوں سے جو ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کریں۔ نماز کا وقت ہو جائے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کتنا شوق تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے، اور جب مسجد کے اندر اذان سے پہلے آتے تو آنے کے بعد ان کو آپس میں جھگڑا ہو جاتا کہ پہلے سب میں کھڑا ہوں گا
تو پہلے صف میں کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اے میرے صحابہ، آپ آپس میں قرعہ ڈال لیجئے اور جس کے نام قرعہ نکلے وہ سب سے پہلی صف میں کھڑی ہوں۔ اس طرح سے شوق صحابہ کرام کے اندر تھا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لڑتے تھے۔ آج مسجدوں کے اندر ہمارا حال دیکھا جائے تو پہلی صف بھی خالی رہتی ہیں۔ معزز سامعین، نماز آسان کا وقت جیسے ہو جائے، کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہم مسجد کے اندر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کا شوق پیدا ہوگا، تو نماز کے شوق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے اندر بھی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت و سستی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ۔